چودھری نثار صاحب ایک پریس کانفرنس میں 3-4 دفعہ انہوں نے کہا کہ ایک بہت بڑا خطرہ تھا، اندیشہ تھا، ایک پاکستان کے خلاف سازش تھی جس سے وزیر داخلہ، وزیر اعظم، آرمی چیف اور DG ISI واقف ہیں۔ میں نے بعد میں اس کو پروب کرنے کی کوشش کی۔ میں آج آن ایئر آپ سے جاننا چاہوں گا، مجھے پتہ چلا کہ ایک فورن یہاں امبیسی ہے جہاں سے بیسیکلی وہ لیکڈ انفارمیشن ہمارے سیکورٹی کے اداروں کو ملی، ایک بڑی سپر پاور کی امبیسی، بڑی ایک ون آف دی میجر، پاکستان کا الائی بھی رہتا ہے وہ، اور اس کا ایک جو حصہ تھا، امپورٹنٹ پارٹ یہ تھا کہ یہ سول ملٹری اسٹرائف پیدا ہو، انریسٹ پیدا ہو، اکنامکلی یہ کولیپس کریں اور اسی کے نتیجے میں پاکستان اتنا ویکن ہو جائے کہ ہمارے رحم و کرم پر آ جائے، پھر اپنی بات منوا لیں۔ مجھے لگا کہ آپ کی حکومت کے اندر موجود ایلیمنٹس بھی جو تھے اس پروسیس کا حصہ بن گئے، وہ جسے وہ موٹو گینگ کہتے تھے نا، گالیاں نکالنا بڑا مزے سے ہے، میں کھڑا ہو کے کہوں کون ہو بھائی تم فوج والے، تمہاری ایسی تیسی چھوڑیں گے نہیں، لیکن جب آپ ایسی لڑائی والی کیفیت میں آئیں گے تو انٹرنلی ہم ویک ہو جائیں گے۔ اس وقت یکجہتی چاہیے تھی، یکجہتی نہیں دکھائی۔ میں آپ سے 200% اتفاق کرتا ہوں، اور یہ جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ جو بھی ملک کے اندر حالات ہوئے ہیں، جو چینج لائی گئی ہے، سو کالڈ چینج، یہ میں نے جو سوال پوچھا اس صحیح کانٹیکس میں پوچھا نا، میں نے کچھ لوگوں کا نام گول کر دیا درمیان میں۔ دیکھیں میں یہ بات آپ کو ضرور کہہ سکتا ہوں کہ میرے علم میں ہے وہ چیز، اس چیز کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کو ایک بہت ولنریبل اسٹیٹ بنایا جائے اور اس کے بعد کچھ کارروائی کی جائے پاکستان کے خلاف جو بہت مہلک ہو سکتی تھی۔ میں اس سے زیادہ نہیں کہنا چاہتا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ نوبت نہیں آئی، اور ہمارے جو تمام ادارے تھے ملک کے، سیکیورٹی کے اور سول حکومت، یہ نہیں کہ ہماری بالکل جنگ تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آخری 1 سال کے اندر 10 مہینوں میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی ریکارڈ میٹنگز ہوئی ہیں۔ اس حکومت کے دور میں 8 مہینے میں اتنی میٹنگز نہیں ہوئیں جتنی ہم نے آخری 8 مہینے میں کی، اور کوشش کی کہ جس حد تک گورنمنٹ سپورٹ کر سکتی ہے اس انڈرسٹینڈنگ کو وہ کرنا چاہیے، لیکن شاید میں بھی اس وقت یہ تھوڑا لیٹ ہو گیا تھا۔ یہ بات اب میں ضرور کہوں گا کہ پاکستان کے جو چیلنجز ہیں، دوبارہ میں دہراؤں گا، کوئی وزیر اعظم، کوئی ایک ادارہ، کوئی شخصیت تنہ تنہا ان کو نہیں نپٹ سکتی۔ ہم جس چیلنج میں اب مبتلا ہیں، ہمیں پازیٹیو سینرجی کے ساتھ چلنا ہے۔ اس حوالے سے نواز شریف صاحب نے ایک بہت پہلے بات کی تھی مساق پاکستان کی، لیڈر آف اپوزیشن شہباز شریف صاحب نے بات کی تھی مساق معیشت کی، چارٹر آف اکانومی۔ چیف جسٹس نے ابھی جو کھوسہ صاحب ہیں حال ہی میں ایک بات کی کہ نیشنل گورننس کا ایک کوئی چارٹر ہو